أفلا يتدبرون القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون للفقراء ان فقیروں کے لیے الذین احصروا جو محصور کر دیے گئے فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں لا یستطیعون ضربا فی الارض وہ زمین میں سفر نہیں کر سکتے یحسبهم الجاہل اغنیاء سمجھتا ہے ان کو ناواقف غنی من التعفف ان کے سوال نہ کرنے کی وجہ سے تعرفهم آپ انہیں پہچانیں گے بسیماہم ان کی علامات سے لا يسألون الناس الحافا نہیں مانگتے لوگوں سے لپٹ کر وما تنفقوا اور جو بھی تم خرچ کرو گے من خیر خیر میں سے فإن اللہ پس بے شک اللہ بھی علیم اس کو خوب جانتا ہے الذین ينفقون وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اموالہم اپنے مال باللیل راتوں کو والنہار اور دن کو سرن چھپ کر وعلانیتاً اور اعلانیہ ظاہری طور پر فلہم پس ان کے لیے اجرہم ان کا اجر ہے عند ربہم ان کے رب کے پاس ولا خوف اور نہیں ہے خوف علیہم ان پر ولا هم اور نہ ہی وہ یحزنون غمگین ہوں گے ان آیات کو تفصیل کے ساتھ مختصر ان کی تفسیر دیکھتے ہیں للفقراء اس سے پہلے آپ دیکھ رہے ہیں کہ انفاق فی سبیل اللہ کا ذکر ہو رہا ہے تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ صدقات و خیرات یہ نفقات یہ خرچ ہم کن پر کریں تو اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی اور گائیڈنس ملی کہ یہ صدقات کا پہلا حق کن لوگوں کو ہے للفقراء یعنی یہ صدقات و خیرات فقراء کے لیے فقراء فقیر کی جمع ہے اور فقیر وہ شخص کہ جس کے پاس کھانے پینے کے لیے رہنے کے لیے نہ ہو للفقراء اور خاص طور پر ان فقیروں کے لیے الذین احصروا فی سبیل اللہ جو اللہ کی راہ میں روک دیے گئے احصروا حصار سے محصور ہو جانا اسی سے لفظ ہے روک دیے گئے فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں اب اللہ کی راہ میں رکنا کیا ہے کہ مہاجرین جیسا کہ ایک اور مقام پر فرمایا للفقراء
للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم، وہ فقراء جو اپنے گھروں سے نکالے گئے، وہ مہاجر جو اپنے گھروں کو چھوڑ کے آئے، اپنے مال و دولت کو چھوڑ کے آئے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کر کے مدینے میں آئے ان دنوں میں، ان کے لیے خاص ہے۔ اور وہ مہاجرین کہ جو جب مدینے میں آئے تو ان کے لیے کوئی رہنے کا ٹھکانہ نہیں تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین کا اور انصار کا بھائی چارہ قائم کیا، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے۔ اور اس کے باوجود مہاجرین کی کچھ ایسی تعداد رہ گئی تھی کہ جن کے پاس کوئی رہنے کو ٹھکانہ نہیں تھا، جن کو ہم اصحاب صفہ کے نام سے جانتے ہیں۔ تو مسجد نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے کارنر میں ایک جگہ بنا دی، تھوڑی سی مسجد سے تھوڑی سی بلند تھوڑا سا بنا دیا، اس کو پلین کر کے اس کے اوپر چھت ڈال دی۔ صفہ کا معنی ہے جس کے اوپر چھت ہو، اور سائیڈوں میں کوئی دیوار، کوئی چھپنے کی جگہ نہیں، صرف چھت ڈال دی۔ اور ایسے لوگ جن کا کہیں کوئی ٹھکانہ نہیں، وہ آ کے ادھر رہ لیں۔ تو ان لوگوں کے لیے خاص طور پہ وہ اصحاب صفہ، ان کی تعداد 400 کے قریب تھی، اور یہ سارے کے سارے 400 ایک وقت میں اکٹھے نہیں ہوتے تھے، یعنی ٹوٹل جو وہاں پہ آگے افراد رہے وہ 400 تھے، کیونکہ ان میں سے یہ تھا کوئی مہمات پہ چلا گیا، کبھی اس میں کمی ہو جاتی، کبھی اضافہ ہو جاتا، کبھی 10 ہوتے، کبھی 20 ہوتے، کبھی 100 ہوتا۔ تو ان کے کھانے پینے کا جو معاملات تھا وہ یہ کہ انصار صحابی جو تھے وہ اپنے کھجوروں کے باغ میں سے کھجوریں شاخیں توڑ کے وہاں پہ لٹکا دیتے، تو جو اصحاب صفہ میں سے جس کو بھوک لگتی وہ اس کو چھڑی میں سے چھڑی مارتا یا اس کو، اور اس میں سے کھجوریں گرا کے کھا لیتا۔ اس طرح ان کا گزر اوقات تھا۔ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر صدقات آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اصحاب صفہ کو دے دیتے اور آپ اس میں سے نہیں کھاتے۔ اگر ہدیہ آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھی کھلاتے اور ساتھ ان کے خود بھی کھاتے۔ تو یہ اصحاب صفہ تھے، جن میں حضرت ابو ہریرہ بھی تھے۔ تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ بھوک لگی ہوئی تھی مجھے، ان کو ایسا تھا کہ مانگتے نہیں تھے، کسی سے مانگتے نہیں تھے، بھوک لگی ہوئی ہے، بھوک کی شدت سے پیٹ پہ پتھر بھی باندھے پھر بھی چین نہیں آ رہا، تو بھوک سے بے چین ہو کے نکلتے ہیں۔ راستے میں حضرت ابو بکر صدیق سے ملاقات ہوتی، ان کو آیت سناتے ہیں کہ مجھے اس کا معنی سمجھا دیں۔ حالانکہ ان کو معنی پتا تھا، صرف اس لیے کہ ذرا سمجھ جائیں کہ میں کیا چاہتا ہوں، لیکن انہوں نے معنی بتا دیا اور جو اصل مطلب تھا وہ نہیں سمجھا۔ ان کے بعد ان کی ملاقات ہوئی حضرت عمر سے، ان کو بھی کہا یہ آیت مجھے ذرا سمجھا دیں، ان کو بھی آیت سنائی، انہوں نے بھی سمجھا دی آیت، بھئی آیت سمجھنا چاہتا۔ اور حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ وہ آیت مجھے آتی تھی، مجھے سمجھ تھی اس کی، تو مقصد یہ تھا کہ کچھ کھلا پلا دے۔ اس کے بعد کہتے ہیں ملاقات ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ نے دیکھا اور مسکرا دی، جیسا کہ آ رہا ہے تعریفون بسیماہم، آپ ان کو پہچان لیں گے۔ آپ نے پہچان لیا کہ ابو ہریرہ کو بھوک لگی ہوئی ہے، ہاں جی، کہا ابو ہریرہ کیا حال ہے، مسکرا دیے، کہا آؤ میرے ساتھ۔ گھر میں آئے کھانا کھلانے کے لیے کہ ابو ہریرہ کو کھانا کھلاتے ہیں، گھر اجازت لی، جیسا کہ اپنے گھر میں بھی داخل ہونے کے لیے اجازت گھر والوں کو خبردار کرنا چاہیے، السلام علیکم کا، پھر اجازت طلب کی، پھر حضرت ابو ہریرہ کے لیے اندر آنے کا بندوبست کیا، پوچھا گھر میں کیا ہے، تو بتایا کہ یہ دودھ ہے، کہاں سے آیا ہے، یہ ہدیہ آپ کی طرف، آپ کے لیے کسی نے صحابی نے بھیجا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے کہ میں بڑا خوش ہوا کہ چلو دودھ پئیں گے، تو اللہ کے رسول نے کہا جاؤ سارے اصحاب صفہ کو بلاؤ۔ اور کہتے ہیں میں ایک پیالہ ہے، یہ میرے حصے میں کب آئے گا؟ خیر اللہ کے رسول کا حکم تھا، سارے صحابہ کو جو اصحاب صفہ تھے ان کو بلا لائے، اور مجلس سج گئی، بیٹھ گئے سارے،
اور پھر آپ نے حضرت ابو ہریرہ کو کہا کہ ان کو پلاؤ. یہ تو دل میں خیال آیا کہ یہ میرے لیے اب کب بچے گا، کیونکہ جو پلانے والا ہوتا ہے وہ آخر میں پیتا ہے. چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے دائیں طرف سے شروع کر دیا پلانا. اب ہر صحابی پی رہا ہے، پیالہ ان کو دے رہے ہیں اور وہ پیتا ہے. پھر حضرت ابو ہریرہ لیتے ہیں اور دوسرے کو دیتے ہیں. ایک ہی پیالے سے سب اصحاب صفہ نے پیا اور پھر کہتے ہیں میں نے پیالہ لا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا. تو آپ نے وہ پیالہ پھر مجھے دیا، ابو ہریرہ پیو. کہتے میں اللہ کے رسول کے سامنے بیٹھ گیا اور پینا شروع کر دیا. پھر واپس کیا، آپ نے فرمایا اور پیو. پھر واپس کیا، آپ نے فرمایا اور پیو. یہاں تک کہ میں بالکل یعنی سیر ہو گیا. اب اللہ کے رسول فرما رہے ہیں اور میں نے کہا اللہ کے رسول اب گنجائش نہیں. اور سب صحابہ نے پیٹ بھر کے پیا اور پھر بھی وہ پیالہ ویسے کا ویسا تھا. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نوش فرمایا. تو یہ اصحاب صفہ تھے، یہ فقراء تھے، یہ مہاجرین تھے جو اپنے گھر بار چھوڑ کے آئے تھے. اور ان میں کمی اور اضافہ اس طرح ہوتا رہتا تھا کہ کچھ لوگ جو مسلمان ہونے کے لیے آتے تھے مدینہ میں اور پھر وہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھنے کے لیے وہاں ٹھہرتے تھے، تو ان کو رہنے کی جگہ کوئی اصحاب صفہ والی ہی جگہ تھی. تو یہ وہ مساکین للفقراء، ایسے فقیر الذین احصروا فی سبیل اللہ، جو روک دیے گئے فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں. تو اللہ کی راہ میں ایک تو یہ کہ اپنے گھروں کو واپس نہیں جا سکتے تھے کہ ادھر دشمنیاں ہیں مار دیں گے، اور دوسرا یہ کہ ان کے پاس نہ پیسہ ہے کہ وہ تجارت کر سکیں، نہ کوئی مکان ہے جہاں پہ رہ سکیں، نہ ان کے کوئی گھر بار ہیں جہاں پہ وہ رہ سکیں. اب اللہ کی راہ میں وہ روک لیے گئے، نہ ان کے پاس تجارت ہے نہ. اور پھر دوسرا یہ کہ فی سبیل اللہ، علم حاصل کرنے کے لیے روک گئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھیں. ایسے فقراء کے لیے صدقات ہیں. تو اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جو لوگ تعلیم حاصل کرنے کے لیے طالب علم مدارس میں پڑھتے ہیں ان کو صدقات و خیرات دیے جا سکتے ہیں. یہ ان کی للفقراء، ایسے فقراء میں وہ بھی شامل ہیں الذین احصروا فی سبیل اللہ، جو روک لیے گئے فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں. اب ان فقراء کی اور بھی آگے صفتیں بیان ہوئی. 6 صفات ہیں اس آیت میں. پہلی صفت فقراء ہے، دوسری صفت الذین احصروا فی سبیل اللہ ہے، تیسری صفت لا یستطیعون ضربا فی الارض، جو زمین میں سفر نہیں کر سکتے. اور زمین میں سفر کرنے سے مراد تجارتی سفر ہے، تجارتی قافلے کے ساتھ اپنا مال لے کے لے جانا، پروفٹ کمانا، وہ یہ کام نہیں کر سکتے. لا یستطیعون ضربا فی الارض. اب چوتھی صفت یحسبہ الجاہل اغنیاء، یعنی سمجھتا ہے اس کو ناواقف. جاہل سے یہ مراد یہاں پہ یہ نہیں کہ جس کے پاس علم نہیں، بلکہ جو ان کے حالات سے ناواقف ہے. جو ناواقف ہے ان کے حالات سے، کن حالات میں ہیں یہ اغنیاء، وہ ان کو سمجھتا ہے کہ یہ غنی ہے، یعنی کہ ان کے پاس سب کچھ ہے، کھانے پینے کو بھی ہے، رہنے کو بھی ہے، یہ اغنیاء ہے. اور کس وجہ سے؟ یہ ایک اور صفت آ گئی من التعفف، وہ عفیف ہیں. عفیف کیا ہے کہ انہوں نے اپنی عزت بچا کے رکھی ہوئی ہے کہ لوگوں سے مانگ کر اپنی آپ کو ذلیل نہیں کر رہے. اس لیے جاہل ناواقف آدمی ان کے اس تعفف کی وجہ سے، ان کے عفیف ہونے کی وجہ سے، ان کے نہ مانگنے کی وجہ سے ان کو سمجھتا ہے کہ یہ اغنیاء ہے. تو تعرفهم بسیماہم، اب اللہ کے رسول سے مخاطب ہوئے اللہ سبحانہ وتعالی. تعرفهم، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو پہچانتے ہیں جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ کو پہچان لیا. بسیماہم، ان کی علامات سے. اب ان کی علامات جو ہیں، ان کی علامات کیا ہیں؟ جب انسان ایمان والا ہوتا ہے نا تو اس کے چہرے پہ نور ہوتا ہے. جیسے سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا مومنوں کی صفت بیان کرتے ہوئے کہ ان کے چہروں کے اوپر نشانیاں ہیں، سجدے کے اثرات ہیں.
کچھ لوگوں نے اس نشان کو کہا یہ نشان ظاہری مراد نہیں ہے، یہ وہ نور ہے ایمان کا جو انسان کے دل کے اندر ہوتا ہے، اور اس کی چمک اس کے چہرے پہ ہوتی ہے، اور وہ صاحب بصیرت دیکھتا ہے، ہر کسی کو نظر نہیں آتا۔ تعریفہم بسیماہم، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو پہچانتے ہیں ان کی نشانیوں کی وجہ سے۔ اور ایک اور صفت آ گئی، لا یسألون الناس الحافا، وہ لوگوں سے مانگتے نہیں لپٹ کر۔ تو یہاں پہ اسلام میں ایک تو مانگنے کی ممانعت ہے، مانگنا مستحسن عمل نہیں ہے، کہ جو انسان بغیر ضرورت کے مانگتا ہے نا وہ قیامت کے دن ایسے اٹھے گا کہ اس کے چہرے پہ گوشت نہیں ہوگا۔ تو جو انسان عفیف رہتا ہے اس کے چہرے پہ رونق آتی ہے ایمان کی، لوگوں سے نہ مانگے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے بیعت لی، بیعت کن امور پر تھی؟ ایک یہ سب سے پہلے کہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کریں گے، دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے، نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے، اور کسی سے مانگیں گے نہیں، کسی سے مانگیں گے نہیں۔ حضرت عوف فرماتے ہیں کہ جن لوگوں سے یہ بیعت لی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ اس طرح انہوں نے سوال سے گریز کیا کہ اگر ان میں سے کسی شخص کا کوڑا یا چھڑی یا چھانٹا جو ہوتا ہے جس سے گھوڑے کو ہانکا جاتا ہے، اگر وہ بھی ان کا گر جاتا تو وہ کسی سے یہ نہیں کہتے تھے یہ مجھے پکڑا دو، وہ اس کو بھی سوال سمجھتے تھے۔ انہوں نے اس بیعت کے اوپر اس طرح عمل کیا، لا یسألون الناس الحافا، تو وہ لوگوں سے مانگتے ہی نہیں، الحافا لپٹ کر۔ تو یہ معنی ہوا کہ یہ کوئی اچھی صفت نہیں ہے لوگوں سے مانگنا۔ وما تنفقوا من خیر، اب یہ انفاق کی ترغیب ہے کہ جو بھی تم بھلائی میں سے خرچ کرو گے فإن اللہ بہ علیم، بس بے شک اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے، اللہ کے علم میں ہے کہ تم کس نیت سے خرچ کر رہے ہو، کس اخلاص کے ساتھ نیت کے ساتھ خرچ کر رہے ہو، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا تمہیں اجر دینا ہے۔ اور اس کے بعد انفاق فی سبیل اللہ کرنے والوں کے بارے میں بتایا، الذین ینفقون، ان کا اجر و ثواب کیا ہوگا؟ وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال باللیل والنہار، دن رات خرچ کرتے ہیں اور ہر طرح خرچ کرتے ہیں، سرا و علانیہ، چھپ کر بھی اور علانیہ بھی۔ اور چھپ کر اپنا خرچ کرنا زیادہ بہتر ہے کہ انسان ایک تو ریاکاری سے محفوظ رہتا ہے، اور اس میں یہ امکان زیادہ ہے کہ وہ اس کے علم میں ہے کہ میرا اللہ جانتا ہے جس کے لیے میں خرچ کر رہا ہوں۔ اور دوسری وعلانیہ بھی خرچ کرتے ہیں، علانیہ تاکہ لوگوں کو بھی ترغیب ہو۔ فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ، ان سب کے لیے، فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ، ان سب کے لیے ان کا اجر ہے، ان کے عند ربہم، ان کے رب کے پاس، کسی کا نفقہ دیا ہوا ضائع نہیں جائے گا، اور ان کو انعام یہ ملے گا وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ، ان کے اوپر کوئی خوف نہیں، وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اس طرح یہ 14 آیتیں ساری کی ساری جو ہم پچھلے کئی دنوں سے پڑھ رہے ہیں، ہو سکتا ہے 14 دنوں سے پڑھ رہے ہوں، یہ ساری کی ساری آیتیں انفاق فی سبیل اللہ کے بارے میں۔ اس کے بعد اب جو ذکر آ رہا ہے وہ ہے سود کا، وہ انشاءاللہ ہم کل سے پڑھیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔